سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ایک بڑے انویسٹمنٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ پہنچے ہیں. ابھی شام میں وہ تشریف لائے ہیں اور توقع یہ ہے کہ کل کسی وقت دونوں فارن منسٹرز، سعودی فارن منسٹرز بھی اور پاکستان سے اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی مشترکہ ایک پریس کانفرنس میں خطاب کریں گے اور اس کے اندر کچھ منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا. ویسے پاکستان اور سعودی عرب میں پچھلے کئی سالوں سے ایک رواج موجود ہے کہ بڑی سرمایہ کاری کے منصوبوں کا اعلان ہو جاتا ہے لیکن وہ میٹیریلائز نہیں کرتے. تقریباً 3 دفعہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آئل ریفائنری کے منصوبے کا اعلان ہو چکا ہے مختلف حکومتوں میں، بشمول پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، جب انہوں نے آ کر کہا تھا کہ آپ کا بھائی ہے MBS سعودی عرب کے اندر، جو مسئلہ ہوگا ہم ایڈریس کریں گے. لیکن آج تک وہ آئل ریفائنری میٹیریلائز نہیں ہوئی اور اس میں سارا سعودیز کا قصور نہیں ہے. ہمارے اپنے حالات اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی سے جا کے سرمایہ کاری کی بات کریں. ملک کے اندر ایک افراتفری ہے، سیاسی فضا بھی ایسی نہیں ہے اور اقتصادی صورتحال بھی ایسی نہیں ہے. ایٹ بیسٹ ہم آج کل یہ کرتے ہیں کہ دوست ملکوں کے آگے جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں کچھ پیسے رکھوا دو کیونکہ اپنے ریزروز اتنے ہیں نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم نے UAE سے، قطر سے، چائنا سے، ان سے بھی پیسے لیے ہیں اور سب سے بڑے ڈپازٹس وہ سعودی گورنمنٹ سے لیے ہیں. $3 بلین ہم نے پہلے ان سے ادھار لے کے اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، صرف اس شرط پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ریزرو دکھانے کے ہوں گے، کھانے کے نہیں ہوں گے، ہم ان کو کھائیں گے نہیں. اب اس کے اندر انہوں نے $2 ارب مزید اضافہ کر دیا، $5 ارب، بڑی لارج اماؤنٹ ہے اور بڑی جنرسلی وہ اس معاملے میں سعودی حکومت پاکستان کی مدد کرتی ہے. ماضی میں وہ ادھار کے اوپر پاکستان کو تیل بھی دیتے رہے، ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر، مؤخر ادائیگی کے اوپر. تیل آج ہم لے لیتے ہیں، 1 سال کے بعد ان کو پیسے دیتے ہیں. تو سعودیز اس طرح کی مدد ہماری کر دیتے ہیں لیکن جب تک پاکستان میں کوئی بڑی سرمایہ کاری نہ آئے اور ملک کے اندر ایکسپورٹس اور روزگار کے مواقع دونوں کے لیے کام نہ کیا جائے، ہم اس مشکل سے نکل نہیں سکتے. ایک بھنور ہے جس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں اور اسی کے اندر گرتے جا رہے ہیں، اندر ہی اندر. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سالانہ بنیادوں پہ پاکستان کو $25 سے $30 ارب چاہیے اور اگر کوئی بڑی سرمایہ کاری اگلے 5 سے 6 سال پاکستان میں نہیں آتی تو اس وقت صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہماری جو اوورآل گروتھ ریٹ ہے وہ 1 سے 2% ہے. آن ایوریج اس سال بھی جو توقع یہ ہے کہ 1.8% پہ ہم گرو کریں گے اور پاکستان کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 2.5 سے 3% ہے. تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں زیادہ بے روزگار پیدا کر رہے ہیں، ملک میں زیادہ غریب پیدا کر رہے ہیں. ایک عام توقع یہ ہے کہ اس سال، رواں سال کے اخیر تک ملک میں جو غریب لوگ ہیں، جو خط غربت سے نیچے زندگی بسر کریں گے، ان میں 1 کروڑ افراد کا اضافہ ہو جائے گا. 9 کروڑ ابھی ہیں، 30 جون 2024 تک یہ تعداد بڑھ کر جو ہے 10 کروڑ ہو جائے گی. تو ان کو روٹی پانی کیسے کھلائیں گے؟ وہ BISP بنا کے پوری قوم کو ہم بکاری اگر بنا کے چلانے کی کوشش کریں گے وہ بھی سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے. تو ہمیں مدد چاہیے سرمایہ کاری کے لیے. ایسی انڈسٹریز جو ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹریز ہیں اس کے اندر سرمایہ ہے، وہ ہماری سروائیول اور بقا کا واحد راستہ ہے لیکن اس کے لیے سیاسی فضا سازگار نہیں ہے. پچھلے 5-6 سالوں سے ماحول ایسا ہے کہ PTI کی حکومت تھی تو اس وقت نون لیگ کے سارے بندے اور پیپلز پارٹی کے اٹھا کے جیلوں میں ڈالے جاتے تھے. اب پچھلے 2 سال سے وہی تلوار پاکستان تحریک انصاف کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے اور عمران خان سمیت PTI کی بڑی قیادت کا حصہ جیلوں میں رہا ہے یا روپوش رہا ہے. الیکشنز کے بعد واپس آئے بھی ہیں تو جس حالوں میں واپس آئے ہیں ہمارے سامنے پوری پارٹی کو ہم نے تتر بتر کر دیا. تو اس طریقے سے ہم پاکستان کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے. ایک براڈر پولیٹیکل کنسنسس چاہیے، سیاسی فضا ایسی چاہیے جس میں ملکی مفاد کے اندر کوئی منصوبہ سامنے آتا ہے تو حکومت بھی اور اپوزیشن بھی مل کر زور لگائیں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، اس میں پاکستان کا مفاد ہے. اپنی سیاست کھیلیں لیکن پاکستان سے کوئی نہ کھیلے. اس وقت ہم پاکستان سے کھیل رہے ہیں، معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہوگا کیونکہ اگر اس کا کسی ایک کو بھی احساس ہوتا فریق کو تو اس کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا. ہم اس کا راستہ نکالنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، صرف اپنی ایگوز کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے آگے نہیں دیکھ رہے اور یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے. سعودی وزٹ کی طرف ہی آئیں گے، پروگرام کا آغاز اسی سے کرتے ہیں. ایرانین پریزیڈنٹ وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں اور آئی تھنک ان کا منتخب ہونے کے بعد پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہے. خوش آئند ہے. ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ اگر تعلقات میں مضبوطی آتی ہے تو اس سے بہتر ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم علاقائی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے ٹریڈ بھی بڑھائیں اور اپنے بارڈرز ان کو بھی محفوظ بنائیں. آج پروگرام میں جو ہمارے ساتھ بعض اسٹوڈیوز میں زرتاج گل صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں PMLN سے، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. زرتاج آپ سے آغاز کروں گا. سعودیز ہماری مختلف مواقع کے اوپر مدد کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. IMF سے ہمارے فائنانس منسٹر اس وقت واشنگٹن بیٹھے ہوئے ہیں قرضے کے حصول کے لیے. سعودیز یہاں آئے ہیں، ان سے بھی ہم نے پیسے سب سے پہلے مانگنے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو، اس کے بعد باقی باتیں کریں گے. ہمیں ایک ایسا راستہ چاہیے جس سے لوگوں کی زندگیوں میں کچھ آسانی پیدا کریں. غربت کے نمبر اور بے روزگاری کے نمبر دیکھیں تو خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے کہ اس قوم کے ساتھ ہم نے کیا کیا. تھینک یو ملک صاحب. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی پالیسی ابھی بھی جو کہ 3 دفعہ کے ملک کے یہ لوگ حکومت لے چکے ہیں، وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بن چکے ہیں،
तीन दफ़ा इनकी हुकूमत और ऑलमोस्ट शायद 35 साल जो है पीपल्स पार्टी और PMLN ने ये बांटी है, और अभी ये 2 साल के बाद दोबारा से मौजूदा हुकूमत को ये लोग चला रहे हैं। अभी भी इनकी हुकूमत की ही बंदर बांट है और ये अपने आप को बड़ा एक्सपीरियंस कहते हैं। और अगर अभी भी इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर कहीं पर कर्ज़ के हसूल के लिए जाए, या अगर कोई सऊदी डेलीगेशन आए या ईरानी डेलीगेशन आए, हमारे तो बहुत सारे उनके साथ बातें होनी, दोस्ताना ताल्लुकात होने हैं। अभी जिस तरह गज़ा की पट्टी पे जिस तरह इसराइल और फ़लस्तीन का और जिस तरीके से ईरान का इशू आया, अभी तो हम लोगों ने वो बायलैटरल टॉक भी करनी है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बात करनी है। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि अभी तो ये हाल है कि अगर स्टेडियम के अंदर आप फ़लस्तीन का झंडा उठाते हैं तो आपको पुलिस आके पकड़ लेती है। अगर आप इस्लामाबाद के अंदर जो है फ़लस्तीन के लिए कोई रैली निकालते हैं तो उनके ऊपर या तो FIR हो जाती है या उनके ऊपर जो है वो डंडे बरसा दिए जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब ईरानी डेलीगेशन भी आएगा तो ज़ाहिर बात है वो आपसे सिर्फ पैसे की बात तो नहीं करेंगे ना, वो आपसे अपने हमसाया ममालिक और ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो बिल्कुल मेजर शिफ्ट हो रहा है, ये वाली बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपको पूरी दुनिया बदल रही है, पूरी दुनिया बदल रही है। तो क्या जो फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में इस वक्त है, क्या उनको इदराक है कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या और पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी क्या है? अभी आप ज़रा पढ़ के सुनाए ना, ये जो कल हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ईरान और अभी आपने ईरान का जिक्र किया, आप ज़रा इनकी वो स्टेटमेंट चलाएं। स्टेटमेंट के अंदर एक दफ़ा भी ईरान का जवाबी था वॉर, इसराइल के ऊपर जवाबी वॉर था, लेकिन उसमें इसराइल का नाम नहीं लिया हमने, एक दफ़ा भी उसके अंदर इसराइल का नाम लिया। यानी कि इसराइल को ही आपने इतना बड़ा बना दिया है कि जो गासिब है इस वक्त, जो इस वक्त एक स्टेट ऐसे बनी हुई है जिसने अभी मौजूदा 35,000 से ज़्यादा बच्चे बूढ़ों को शहीद कर दिया है, और आप फॉरेन मिनिस्ट्री हमारा उसका नाम भी एक उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर किला पसंद नहीं करती। जहाँ तक इसकी बात है कि सऊदी इंटरेस्टिंग होगा कि कल जब सऊदी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या सऊदीज़ और पाकिस्तानी मिलके भी उनका नाम लेंगे क्या नहीं लेंगे? ये इंटरेस्टिंग होगा। मैं खुद इस बात का वेट करूंगी। और देखें पाकिस्तान की मलिक साहब, पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन बड़ी सेंसिटिव है। पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट बड़ी सोच समझ के देनी चाहिए। पहले हम वॉर और टेरर के अंदर आपको पता है कि 80,000 से ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड और 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। अभी हमने पहले भी वॉर ऑन टेरर किसी पराई की जंग के अभी तक हमने उसकी कीमत चुकाई है। अभी दूसरी मेजर शिफ्ट में क्या ये जो मौजूदा हुकूमत में इसमें इतना एक्सपीरियंस, इतनी कमांड, इतनी कन्विक्शन है कि ये मुल्क के लिए इतने बड़े फैसले कर सकते हैं। जहाँ तक सऊदी डेलीगेशन की बात है, ये तो कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करेंगे ना। अब देखते हैं कि कितनी कितनी चीज़ें प्लेट के अंदर या कितनी कितनी पाकिस्तान की चीज़ें आ रही हैं। अगर फ़र्ज़ करें इवन रेकोडेक के ऊपर भी बात करते हैं, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करते हैं, तो क्या बलूचिस्तान के लोगों के आंसू ख़त्म हो जाएंगे? क्या बलूचिस्तान तरक्की करेगा जो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करता है? जिस तरह की महरूमियत अगर सरमायाकारी होती है तो फिर तो कुछ वहाँ अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। वो तो फिर वही बात है ना कि मलिक साहब अभी पहली भी मौजूदा जो अभी आपने फिगर गिनवाए हैं, अभी 1 करोड़ का मजीद इजाफा हो गया है। 10 करोड़ मजमूई तौर पर लोग जो वो खते गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। हमारे ताजरों ने इस दफ़ा कहा है कि 75 सालों के अंदर मौजूदा हुकूमत या मौजूदा वज़ीर आज़म सबसे बदतरीन जो है वो ये तिजारत के लिए दौर है। और दूसरी बात ये कि आटे पे नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने से गुर्बत ने नहीं ख़त्म होना, टिकटॉक पे वीडियोस बनाने से गुर्बत ने ख़त्म नहीं होना। और अगर इसहाक डार साहब जिनका दिल तो उनको लगाया तो फॉरेन मिनिस्ट्री में, लेकिन उनका दिल जो है वो हमारे उसके अंदर फाइनेंस कल खुश हो जाएंगे ना जब वो 5-7 अरब डॉलर के मनसूबों का ऐलान करेंगे तो अरब डॉलर आ रहे होंगे, फिर खुश हो जाएंगे। फिर वही बात है ना, एक्सपेडाइट कितने होते हैं और लिक्विडिटी पाकिस्तान के अंदर कितनी ओरिजिनली उन मनसूबों के ऊपर अमल होता है। ये